اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ ٹی وی آفیشیل یوٹیوب چینل سے ایک شخص اکثر احمدیت مخالف پروگرام پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنا تعارف چیئرمین تحفظ ختم نبوت کے نام سے کرواتا ہے۔ وہ شخص احمدیت کے خلاف انتہائی ناپسندیدہ زبان کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ احمدیت کے خلاف انتہائی جھوٹے اور گندے الزام لگانے کا عادی ہے۔ ایک ہفتہ قبل اس کا ایک پروگرام نظروں سے گزرا۔ وہ اس پروگرام میں جماعت احمدیہ کو غدار قوم و ملت قرار دے رہا ہے۔ اس نے اپنے پروگرام میں بیان کیا کہ تقسیم ہندوستان کے وقت باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کی طرف سے حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہو رہے تھے۔ اس نے حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب پر ایک ناپاک الزام یہ لگایا کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر مسلم لیگ کا کیس پیش کرنے میں بددیانتی کا ارتکاب کیا، اور یہ کہ انہوں نے پاکستان کے مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس شخص نے بیان کیا کہ تقسیم ہندوستان کے طے شدہ فارمولہ کے تحت گرداسپور کا ضلع پاکستان کے حصہ میں آتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے باؤنڈری کمیشن میں بددیانتی سے مسلم لیگ کا کیس ہار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گرداسپور کا ضلع ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ اس نے بیان کیا کہ گرداسپور کے علاقے سے کشمیر کو راستہ جاتا ہے۔ اس طرح پاکستان اور کشمیر کا رابطہ کاٹ دیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان سے کشمیر کو جانے کا راستہ بنا رہتا اور کشمیری مسلمانوں کی وہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ جماعت احمدیہ کی نظر میں قادیان دارالعلوم کی جو حیثیت ہے، اس کے پیش نظر قادیان سے ہجرت کرنا موت اختیار کرنے کے مترادف تھا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہی اس مولوی کے اس الزام کا رد کر رہی ہے۔ آج کا پروگرام پہلے پروگرام کا ہی تسلسل ہے، یہ کہ یہ اس پہلے پروگرام کی قسط نمبر 2 ہے۔ مذکورہ مولوی جھوٹے طور پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے حضرت امام جماعت احمدیہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر باؤنڈری کمیشن میں بددیانتی سے مسلم لیگ کا کیس ہار دیا۔ اس جھوٹے الزام کا پردہ چاک کرنے کے لیے خاکسار کو حضرت امام جماعت احمدیہ کے مذہبی، اخلاقی اور روحانی مقام علی شان کو تاریخ کے آئینہ میں بیان کرنا ہے۔ آپ روحانی طور پر ایسے محکم و مستحکم مقام علی شان کے حامل تھے کہ آپ پر ایسا جھوٹا الزام لگانا کسی انتہائی بدبخت، شقی القلب اور شیطان صفت انسان کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ قطعی اور یقینی حقیقت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بال اتفاق پاکستان کا بابا قوم اور پاکستان کا بانی مانا اور جانا جاتا ہے۔ آپ پاکستانی قوم کے محسن عظیم ہیں۔ آپ انتہائی اعلیٰ اخلاق حسنات متصف تھے۔ آپ پاک کانشنس، راست گو، صاحب عظمت و ہمت و حوصلہ تھے۔ آپ اپنی قوم اور وطن سے انتہائی مخلص، وفادار اور عقل سلیم رکھنے والے وجود تھے۔ آپ کی اصول پاکستان کے لیے مسلسل جد و جہد سے پاکستان دنیا کے نقشہ پر ابھرا۔ آپ کو اپنے مقصد میں حصول کے لیے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو سب سے بڑا چیلنج کانگریس نواز مسلمان علماء کی طرف سے درپیش تھا۔ آپ کے خلاف کانگریس نواز بدبختوں نے بہت کچھ لکھا اور کہا۔ آپ کے بارے میں ان دنوں ایک شعر بہت مشہور ہوا، یہ کہ ایک کافر کے لیے اسلام چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے یا کافر اعظم۔ ایسے حالات میں آپ اپنے مقصد میں کامیاب قرار پائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد، تائید و نصرت حاصل تھی، اس لیے کہ آپ کی پشت پر ایک انتہائی مقدس ہاتھ تھا۔ وہ ہاتھ تھا حضرت امام جماعت احمدیہ کا۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے انتہائی مشکل حالات میں آپ کی ڈھارس بندھائے رکھی۔ حضرت امام جماعت احمدیہ کی سیاسیات عالم بالخصوص ہندوستان کے حالات پر گہری نظر تھی۔
آپ ایک مذہبی اور روحانی جماعت کے ایک روحانی پیشوا تھے۔ آپ نہ خود اور نہ آپ کی جماعت براہ راست سیاست میں حصہ لے سکتی تھی، مگر آپ کو مسلمان عالم بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کا مفاد بہت عزیز تھا۔ آپ اپنے خطبات جمعہ، خطابات اور مضامین کے ذریعہ ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہتے تھے۔ آپ اپنے نمائندگان کے ذریعہ ہندوستان کے ممتاز مسلمان لیڈروں سے گہرا رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 سال کی چھوٹی سی عمر میں عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلیفہ دوم کے روحانی مقام علی شان پر فائز فرمایا۔ آپ کی ابتدائی خلافت سے ہی ہندوستان کے دانشور، کیا مسلم اور کیا غیر مسلم، سبھی کو یہ اعتراف تھا کہ آپ ایک صاحب الرائے اور بابرکت وجود ہیں۔ مسلم لیگ کی طرف سے آپ کو مسلم لیگ کے اجلاس میں شامل ہونے اور خطاب کرنے کی دعوت دی جاتی۔ آپ اپنے نمائندگان کو مسلم لیگ کے جلسوں میں بھیجتے۔ آپ اپنی جماعتی ذمہ داریوں کے باعث ایک قدیم الفرصت انسان تھے، لیکن کسی وقت اشد ضرورت کے پیش نظر آپ نے خود بھی مسلم لیگ کے جلسوں سے خطاب کیا۔ سامعین و ناظرین کرام، ہندوستان میں برطانوی حکومت کے وزیر ہند نے 20 اگست 1917 کو اعلان کیا کہ برطانوی حکومت کا ارادہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ ہندوستانیوں کو انتظام حکومت میں شامل کیا جائے۔ اس اعلان کے بعد سے لے کر 14 اگست 1947 کو پاکستان کے معرض وجود میں آنے تک آپ نے خود اور آپ کی جماعت نے آپ کی قیادت میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اس نیک مقصد کے حصول کے لیے دعائیں کیں۔ آپ نے جب بھی محسوس کیا کہ مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے تو آپ نے خود اپنی توجہ خاص سے پیچیدہ گتھی کو سلجھایا۔ قدم قدم پر، لمحہ بلمحہ مسلمانوں، مسلم لیگ اور بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح کی ہر ممکن مدد اور رہنمائی فرمائی۔ اس وقت کے انصاف پسند مسلمان و غیر مسلم ممتاز دانشوروں کی آراء اخبارات و رسائل اور کتب میں محفوظ ہو چکی ہیں۔ اس چھوٹے سے پروگرام میں خاکسار ان آراء کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ خاکسار بالاختصار بیان کرتا ہے کہ برطانوی حکومت کے ہندوستان میں وزیر ہند نے 20 اگست 1917 کو ہندوستانیوں کو تدریجاً انتظام حکومت میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ آپ نے بھی اس وقت سے مسلمانوں کو سیاسی شعور دینا شروع کر دیا۔ ہندوستان کے مشہور و معروف سیاسی لیڈر مسٹر گاندھی ہندو اکثریت کی بنیاد پر ہندو قوم کے لیے زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ 1919 کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف سول نافرمانی کی پرامن تحریک کا آغاز کیا اور پھر اس تحریک سے فسادات پھوٹنے لگے۔ اس کے نتیجہ میں 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں ایک پبلک جلسہ پر انگریز فوجی افسر جنرل ڈائر نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے گولی چلانے کا حکم دے دیا، جس سے سینکڑوں افراد قتل اور زخمی ہو گئے۔ اس پر حضرت امام جماعت احمدیہ نے جنرل ڈائر کے ظالمانہ فعل کی اپنے کئی خطابات میں برملا بہت مذمت کی اور ہندوستانی قوم اور بالخصوص مسلمان لیڈروں کو بار بار نصیحت کی کہ ایسا واقعہ پھر نہ ہونا چاہیے اور یہ کہ اپنے معاملات کو بذریعہ گفتگو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی ان کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آپ کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ 23 مئی 1924 کو خطاب کرنے کی دعوت دی گئی۔ آپ اپنی دینی مصروفیات کی بنا پر خود تو اس اجلاس میں شامل نہ ہو سکتے تھے، مگر آپ نے اس اجلاس کے لیے ایک مضمون لکھا اور اپنے نمائندگان کو اس اجلاس میں بھجوایا۔ آپ کا وہ مضمون آپ کے ایک نمائندہ نے اس اجلاس میں پیش کیا۔ جماعت احمدیہ کے سلسلہ کتب انوار العلوم کی جلد 8 میں آپ کا وہ مضمون اساس الاتحاد کے نام سے محفوظ ہے۔ 11 ستمبر 1927 کو شملہ میں نواب سر ذوالفقار علی خان صاحب کی صدارت میں ایک وسیع جلسہ منعقد ہوا۔ آپ نے اس جلسہ میں مسلمانوں کی انفرادی اور قومی ذمہ داریاں کے موضوع پر ایک بصیرت افروز لیکچر دیا جو 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ آپ کا یہ لیکچر جماعت احمدیہ کے سلسلہ کتب انوار العلوم کی جلد 10 میں محفوظ ہے۔
1927 کے آخر میں برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں کو سیاسی حقوق دینے کا جائزہ لینے کے لیے سائمن کمیشن کے نام سے اپنا ایک وفد ہندوستان بھجوانے کا اعلان کیا۔ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کرنے کا اس بنیاد پر فیصلہ کر لیا کہ اس کمیشن میں کسی ہندوستانی کو شامل نہ کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے سیاستدان جیسے مسٹر محمد علی جناح صاحب اور مولانا محمد علی جوہر صاحب بھی بائیکاٹ کے حامی بن گئے۔ آپ نے ان دونوں حضرات سے ملاقات کر کے اپنا نقطہ نظر بتایا کہ اس موقع پر بائیکاٹ کرنے سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، مگر وہ دونوں حضرات قائل نہ ہوئے۔ آپ انتہائی دیانتداری سے یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اس لیے آپ نے 8 دسمبر 1927 کو مسلمانان ہند کے امتحان کا وقت کے عنوان سے ایک مضمون لکھا اور مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس کمیشن کا بائیکاٹ نہ کریں۔ اس کمیشن کا بائیکاٹ کرنے سے مسلمانوں کے مفادات کو بہت نقصان پہنچے گا۔ آپ کا یہ مضمون جماعت احمدیہ کے سلسلہ کتب انوار العلوم کی جلد 10 میں محفوظ ہے، اور آخرکار مسٹر محمد علی جناح نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سامعین و ناظرین کرام، 1928 کا واقعہ ہے کہ ہندو لیڈر مہاتما گاندھی نے چند ایک اپنے من پسند سیاسی لیڈروں کی ملی بھگت سے نہرو رپورٹ کے نام سے ایک رپورٹ تیار کی، اور پھر 12 اگست 1928 کو نہرو رپورٹ کو ہندوستان کے نمائندہ دستور کی حیثیت سے شائع کر دیا گیا۔ اس رپورٹ سے یہ مترشح ہو رہا تھا کہ ملکی و انتظامی اختیارات ہندو اکثریت کے ہاتھ میں آ جائیں اور مسلمان غلاموں کی طرح زندگی گزارتے رہیں۔ کانگریس نواز علماء نے نہرو رپورٹ کو مسلمانوں میں مقبول بنانے کے لیے انتہائی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ اس پر حضرت امام جماعت احمدیہ نے اس کا رد لکھنا شروع کیا، جو اخبار الفضل 12 اکتوبر 1928 سے 2 نومبر 1928 تک 7 قسطوں میں مکمل ہوا۔ جماعت احمدیہ کے سلسلہ کتب انوار العلوم کی جلد نمبر 10 میں آپ کا یہ مضمون مسلمانوں کے حقوق اور نہرو رپورٹ کے نام سے محفوظ ہے۔ آپ نے اس مضمون کے ذریعہ نہرو رپورٹ کے طلسم کو توڑ دیا اور پاکستان بننے کی راہ ہموار ہوئی۔ سامعین و ناظرین کرام، ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ احمدیت کے بطل جلیل حضرت سامعین و ناظرین کرام، ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ احمدیت کے بطل جلیل حضرت سر چودھری محمد ظہور اللہ خان صاحب نے لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس نومبر 1930 تا آخر 1934 کے ہر اجلاس میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے مسلمانان ہند کے حقوق کا کامیاب دفاع کیا۔ حضرت چودھری محمد ظہور اللہ خان صاحب اپنے امام علی مقام کی زبان بن گئے۔ اور پھر ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اور اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال گول میز کانفرنس کے دوران استعفیٰ دے کر ہندوستان واپس چلے آئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس نواز علماء کے رویہ سے دل برداشتہ ہو کر گول میز کانفرنس کے بعد لندن میں ہی بود و باش اختیار کر لی۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے احمدیہ مسجد لندن کے امام حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد کو نصیحت کی کہ وہ آپ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہر ممکن تعاون اور مدد کا یقین دلاتے ہوئے انہیں واپس ہندوستان آنے اور دوبارہ سیاست میں شامل ہونے کے لیے تیار کریں۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک طویل ملاقات کی اور آخرکار آپ کو ہندوستان واپس آنے پر رضامند کر لیا۔ لہذا اپریل 1933 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے احمدیہ مسجد فضل لندن میں منعقدہ ایک اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ امام صاحب کی فصیح و بلیغ ترغیب نے میرے لیے کوئی راہ بچنے کی نہیں چھوڑی۔ آپ نے ہندوستان واپس آ کر ہندوستان کی سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ قائد اعظم کی یہ تقریر برطانوی اور ہندوستانی پریس کی خاص توجہ کا موجب بنی۔ قائد اعظم ہندوستان واپس تشریف لائے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کی ہر ممکن مدد اور رہنمائی فرمائی اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔
سامعین و ناظرین کرام، حضرت امام جماعت احمدیہ نے قیام پاکستان کے لیے بہت دعائیں کیں اور انتھک محنت کی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خاکسار نے اس جدوجہد کے چند نمونے اس پروگرام میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ علماء سو جن کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین مخلوق قرار دیا ہے، وہ نام نہاد علماء صداقت سے بغض و عناد کے نتیجہ میں پاکستان کے احمدیوں پر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہیں۔ اس مضمون کی تیسری قسط میں حضرت سر چودھری محمد ظہور اللہ خان صاحب کے باؤنڈری کمیشن میں کردار پر بات کی جا رہی ہوگی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔